چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر خرم دستگیر اور وزیر مملکت مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کرنے کا عمل کہیں نہیں استعمال ہوا اور ایک صاف اور شفاف انتخاب جو ہے وہ ہوا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹوں میں اضافہ کیا، ہمارے ووٹوں میں تقریباً 2 لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہوا اور جو نتائج آئے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ کل وزیر اعلیٰ کا جو رن آف الیکشن ہے وہ کل مکمل ہوگا، لیکن عوام کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کے توسط سے اور کہ جو 17 جولائی کا ضمنی انتخاب تھا، جو 5% نشست ہے، میں نے آپ کے سامنے کہیں پنجاب اسمبلی کی جس پر انتخاب ہوا، کہ جب بھی عمرانی فتنہ سر اٹھاتا ہے پاکستان کی معیشت ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روپے کی قدر میں کمی ہوئی، آپ کو معلوم ہے، سٹاک ایکسچینج گرا، تو وہ جو ایجنڈا تھا کہ پاکستان، جو عمرانی فتنے کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ڈاواڈول اور ڈگمگاتے رکھنا ہے، وہ ایک دفعہ پھر ہمیں واضح طور پر نظر آیا۔ آج جو میں اور میرے رفیق کار جناب وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک میرے ساتھ موجود ہیں، اس لیے آپ کے سامنے آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک عارضی طور پر اس ہفتے مختلف مارکیٹوں میں روپے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن محمد شہباز شریف کی قیادت میں جو وسیع البنیاد حکومت موجود ہے، جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، مختلف ذہن کی اور سوچ کی جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ ایک نقطے پر متفق ہیں کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آئینی مملکت اور جمہوریہ جس کا وعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ہمارا مقابلہ فاشسٹ جماعت سے ہے۔ وہ لوگ جو جمہوریت کے جو مختلف طریقے ہیں، جو اس کے مختلف عمل ہیں، ان کو آئین کو توڑنے کے لیے، آئین کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھا، اور یہ اگر اس پر ہم رو نہیں سکتے تو ہنس تو سکتے ہیں، کہ جس جماعت نے 17 جولائی کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی، وہ کامیابی حاصل کر کے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چڑھ دوڑے اور ان چیف الیکشن کمشنر کو غدار قرار دے رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہی فاشزم کا خاصہ ہے کہ جو ادارہ اس فاشسٹ کی مرضی کے خلاف عمل کرے، اس کے اوپر آپ ہر قسم کے مغلظات، ہر قسم کی غلط گفتگو، اس کو غدار قرار دیں۔ میں یاد کرا دوں کہ جب پچھلے سال ڈسکا میں الیکشن کمیشن نے ری پول کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے۔ تو عمران خان کا ایجنڈا جمہوریت اور آئینی اداروں کو آگ لگانے کا ہے، اور ہم یہ جو وسیع البنیاد حکومت ہے، یہ اس آگ کو بجھانے آئے ہیں، ان اداروں کا تحفظ کرنے آئے ہیں۔ اور 17 جولائی کو عمران خان کے جو 4 بیانیے تھے، ایک 5واں بھی ہے لیکن وہ لطیفہ ہے، وہ زمین بوس ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اب بتا دیں کہ 17 جولائی کو امریکی سازش کہاں ہوئی اور اس نے کس کی حمایت کی۔ یہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا، دھڑام سے منہ کے بل نیچے آ گرا۔ دوسرا جو بیانیہ تھا ایکس اور وائی کا، نیوٹرل کا، جانور کا، یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ 17 جولائی کو کس کی حمایت ہوئی، کہ جی سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ تمام ایکس وائی بیانیہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ پھر الیکشن کمیشن کے اوپر جو حملہ آور تھے اور ہیں،
وہ بیانیہ بھی زمین بوس ہوا. عدلیہ کے اوپر بھی جب عدلیہ نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو سو موٹو لیا تھا اس کا جو تفصیلی فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، تو اس وقت سے عدالتوں پر بھی حملہ آور ہیں جب اپنی مرضی کا فیصلہ آئے گا. تو یہ 4 بیانیے امریکہ کا، ایکس وائی کا، الیکشن کمیشن کا اور عدلیہ کا، یہ 4 بیانیے زمین بوس ہو گئے. 5واں بیانیہ جو ہے وہ نیپی بیانیہ ہے کہ جو امیدوار اس وقت مسلم لیگ نون کے مقابلے میں موجود ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کا امیدوار بننے سے پہلے. تو اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ 17 جولائی کو کس نے کس کی نیپیاں بدلی اور کل لاہور میں کون کس کی نیپی بدلے گا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ معاملات اس عمران خان کی جو بد تہذیب، آئین شکن اور فاشسٹ گفتگو اور طریقہ کار سے ملک آگے نہیں جا رہا، اور صرف جمہوریت کو نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. اور وہ تمام ادارے، ممالک جو پاکستان کو قریب سے دیکھتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پارٹنر ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کیا پاکستان بھی عمران خان کے فتنے کی وجہ سے ہم سے کچھ دور سری لنکا کی طرف تو نہیں جانا شروع ہو گیا. تو اس بات کی وضاحت وزیر خزانہ نے کی ہے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ وسیع البنیاد حکومت پاکستانیوں اور ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کی محافظ ہے، اور ہم یہ انارکی جو عمران خان پھیلانا چاہتے ہیں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں. ہم میں سے زیادہ، ہم جو حضرات موجود ہیں ان سے زیادہ کسی کو احساس نہیں ہو سکتا کہ جو حالیہ ہم نے تیل کی قیمتوں کو بین الاقوامی قیمتوں کے قریب ہم لے کر آئے ہیں، اس سے پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچی ہے. جو مہنگائی ہے اس سے پاکستان کو تکلیف پہنچی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 9 اپریل 2022 تک اس ملک پر عمرانی فتنے کی حکومت تھی، اور ابھی جب یہ بجٹ کے نمبرز آئے ہیں تو اس بجٹ کے نمبرز تو ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں جو 19 اپریل 2022 کے بعد جس دن کابینہ بنی اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے کی خرابی، مہنگائی، کساد بازاری، بے روزگاری کی ذمہ داری بھی اسی فاشسٹ دروازے پر جائے گی جہاں جمہوریت کی تباہی کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ اس ہفتے جو مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے، روپے کی قیمت کے اوپر ایک بہت بڑا کنسرن ہے. کل وزیر اعظم نے اس پر ایک تفصیلی میٹنگ لی ہے، ہم سب اس میں موجود تھے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو سنبھالا دینے کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وزیر خزانہ نے رپورٹ کیا، میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ 18 جولائی تک پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کا آؤٹ فلو 2.6 ارب تھا، اور ان فلو جو آئے ہیں وہ 2.5 ارب تھا. تو صرف 0.1 ارب ڈالر کا ڈفرنس ہے جو کہ سٹیبل ہے. پاکستان میں اس وقت فورن ایکسچینج کا ان فلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہے. ہمیں یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ پاکستان میں اس وقت جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بات بتا سکتے ہیں، اس وقت ریکارڈ لیول کے ذخائر پیٹرولیم کے مصنوعات کے موجود ہیں. اور وزیر اعظم کو ہم نے یہ رپورٹ کیا کہ 31 مارچ 2022 کو جو گردشی قرضہ تھا بجلی کا وہ 2467 ارب روپے تھا، اور ہم نے پھر ان 3 مہینوں میں اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے.
تو لہٰذا جو 30 جون 2022 کو گردشی قرضہ تھا وہ 31 مارچ 2022 سے 214 ارب روپے کم تھا. جو ادائیگیاں کرنے والی تھیں وہ ہم نے کی ہیں. جو پینڈنگ ایشوز تھے، جو عمرانی نالائکی کے سبب جو ہے وہ حکومت حل نہیں کر پا رہی تھی، ہم نے ان کو حل کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گردشی قرضے میں 3 مہینوں کے اندر جب ہماری حکومت تھی ہے اور انشاءاللہ اب پارلیمان کی مدت تک رہے گی، تو ہم نے ان 3 مہینوں میں گردشی قرضے میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی IMF کا چونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اس کے تحت جو ادائیگیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. دوست ملکوں سے چین سے پہلی ادائیگی آ چکی ہے، دوسری ادائیگیاں بھی آنے والے دنوں میں شروع ہو جائیں گی. تو پاک روپی بھی آپ کو بہت حد تک سٹیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور جس طرح ہم نے اب ڈالر کا جو آؤٹ فلو اور ان فلو ہے، جو اس کا توازن ہے، وہ بیلنس کر لیا ہے، تو ہمیں اور آلریڈی پیٹرولیم مصنوعات کی جو طلب ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو ہمیں یہ اب ایک واضح توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ جو بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے یہ بہت حد تک متوازن اور مستحکم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس موسم خزاں میں جو آنے والا ہے ستمبر اکتوبر میں، پاکستانیوں کو اپنی مہنگائی میں بھی ایک واضح طور پر کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ پوری کوشش جو ہے، پوری محنت جاری ہے. ہمارا مقابلہ نہ صرف فاشسٹ سے ہے بلکہ جھوٹ سے ہے، اور بہت ہی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ فاشسٹ جو جمہوری لبادہ پہن کر ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن ہمیں سچ سے اور حق سے اور پاکستان کے عوام کی خدمت سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم پرعزم ہیں اور پورے عزم کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنا کام، اپنی محنت، اپنی کاوش جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں جو جمہوریت پہ وار ہوا ہے اور جو جمہوری استحکام کے لیے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ تو بڑی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا. میں آپ کے جو معاشی حقوق ہیں ان کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، بالخصوص پیٹرولیم منسٹری کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 2 بڑے بڑے مقاصد کیا ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت ہم پہ جو دباؤ ہے وہ درآمدات اور برآمدات، ان کا جو توازن ہے اس کی وجہ سے ہم پہ ایک پریشر آتا ہے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کو اپنی قدر، اپنی قیمت کھوتا ہے، اور ہمیں سیریس انٹرونشنز چاہیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اس میں سے جو بڑا مقدمہ تھا وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کل پیش کیا، جس کی ابھی ترجمانی خرم دستگیر صاحب ہمارے وزیر جو ہیں انہوں نے کی تھی. آپ کو بتایا کہ بیلنس کہاں تک پہنچ چکا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے جون اور اس سال کے جون میں اگر آپ ان کا دونوں کا مقابلہ کریں تو تقریباً 9% کم ہم اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں. اس کی ڈیمانڈ کے اندر ایفیکٹو مینجمنٹ کے ذریعے 9% کی کمی آئی ہے. پچھلے سال جون 2021 میں ہم تقریباً 7,78,000 میٹرک ٹن 778,000 میٹرک ٹن ہم نے پیٹرول بیچا تھا، اور اس مرتبہ جون میں وہ 7,04,000 پہ آ چکا ہے، جو 9% ریڈکشن ہے، جس سے جو ہماری امپورٹ بل ہے اس میں بڑی خاطر خواہ کمی آئی ہے. بالکل اسی طرح جو ڈیزل ہے، جو دوسری 2 ہی بڑی چیزیں ہیں، ایک ڈیزل جو آپ کے ٹرکوں میں اور بسوں میں اور ایگریکلچر کے لیے زراعت میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا پیٹرول جو گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے.
بالکل اسی طرح تقریباً 8 سے 9% کمی آئی ہے پچھلے سال جون میں جو ہم بیچ رہے تھے ڈیزل، اور اس سال جون میں پچھلے سال 784,000 میٹرک ٹن یا 89,000 میٹرک ٹن ہم بیچ رہے تھے، 789,000 میٹرک ٹن، جو اس سال جون میں 7,12,000 میٹرک ٹن 712,000 میٹرک ٹن پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ 8 سے 9% کی ریڈکشن ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے جون کے مہینے میں ہماری جو امپورٹ تھی انرجی کی، اس میں بڑی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ہمارا سیکٹر بیلنس ہو رہا ہے اور روپیہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہوگا۔ مگر ابھی جولائی کا مہینہ ختم نہیں ہوا، جولائی کے ریزلٹس اس سے بھی بہتر ہیں اور ہم اس کو ڈیلی مینج کر رہے ہیں۔ ہمارے جو موٹر آئل ہے یا یہ جو پیٹرول ہے، اس میں تقریباً 30% کے قریب کمی آئی ہے پچھلے جولائی سے لے کر اب تک۔ آبویسلی ابھی جولائی کیونکہ ختم نہیں ہوا، تو جس طرح یہ کنزمپشن چل رہی ہے اسی کو ہم آگے بڑھا کے دیکھ رہے ہیں کہ 30 تاریخ تک اگر یہ اسی طرح مینج ہوتا رہے جیسے ہم مینج کر رہے ہیں تو 30 تاریخ تک صورتحال کیا ہوگی۔ تو جولائی 21 میں 8,18,000 میٹرک ٹن استعمال ہوا تھا پیٹرول پچھلے سال جولائی کے مہینے میں، اور اس سال ہماری پروجیکشن یہ ہے کہ تقریباً 5,80,000 میٹرک ٹن پیٹرول جو ہے وہ استعمال ہوگا اس جولائی کے مہینے میں، جس خاطر خواہ ریڈکشن سے دوبارہ آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا، آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں استحکام آئے گا اور روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اس سے زیادہ بڑی ریڈکشن جو ہے وہ ڈیزل کے اندر آئی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خرم دستگیر اور وزیر مملکت مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔